آپ دیکھ رہے ہیں SPFN نیوز میں ہوں میں وشمران۔ نیوز بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں آشوب چشم کا پھیلاؤ، پنجاب میں کل سے سکولز بند کرنے کا اعلان۔ سرکاری اور نجی سکول سوموار کو کھلیں گے۔ آنکھوں سے متاثرہ بچوں کو سکول لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آشوب چشم کے بچوں کا مرکزی طارق دروازے پر ٹیچر خود چیک کریں گے۔ لاہور میں اب تک آشوب چشم کے 3000 سے زائد افراد متاثر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں آشوب چشم کے شکار طالبات کی سکول میں موجودگی پر سخت برہم۔ کہتے ہیں متاثرہ بچوں کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ سکولز میں چھٹیوں کا اطلاق پورے صوبے میں ہوگا۔ اور بنائے چھیڑنے والے مرکزی کردار قانون کے شکنجے میں آنے لگے۔ انجیکشن سکینڈل کا مرکزی ملزم عاصم خالد فیصلہ آباد سے گرفتار۔ ملزم انجیکشن کو لاہور سے باہر سپلائی کرتا اور کئی روز سے روپوش تھا۔ انجیکشن کیس کا دوسرا ملزم بلال عارف والا سے گرفتار۔ دونوں ملزمان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ غیر معیاری آنکھوں کے قطروں کی فروخت کا انکشاف۔ ڈریپ نے کیمسٹن آنکھوں کی قطرے کو غیر معیاری قرار دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فارمر کمپنی کیمسٹری نائٹ ڈراپ مارکیٹ میں سپلائی نہ کرے۔ ڈریپ کی صوبائی ٹیموں کو میڈیسن مارکیٹ سے سرویلنس بڑھانے کی ہدایت۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی بدستور سر فہرست۔ شہر کے فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ لاہور تیسرے نمبر پر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ طبی ماہرین کی آلودگی کے باعث ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ اور کنکوڈ کا ہستہ بستہ گھر پل بھر میں جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ راکٹ لانچر کا گولہ پھٹنے سے دھماکہ، 9 افراد جاں بحق، 3 زخمیوں کی حالت نازک، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پولیس کے مطابق اہل خانہ نامعلوم مقام سے ملنے والا گولہ بیچنے کے لیے توڑ رہے تھے۔ گولہ پھٹنے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کنکوڈ پولیس اور رینجرز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ، لیگی قائد کی شہباز شریف کو پاکستان جا کر قانونی معاملات دیکھنے کی ہدایت۔ شہباز شریف لیگی قائد کی ہدایت پر کل رات وطن واپس پہنچیں گے۔ مریم نواز کے لاہور میں ڈیرے، نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کے لیے متحرک۔ لیگی نائب صدر اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ مریم نواز کا بیانیہ چل گیا۔ تصویر صرف نواز شریف کی ہوگی۔ نواز شریف کی تصویر کے سائز کے برابر کسی رہنما کی تصویر نہیں ہوگی۔ نون لیگ نے تشہیری مہم کے لیے اہم ہدایات جاری کر دیں۔ پارٹی رہنماؤں کو ہدایت نامے پر عمل درآمد کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر توہین آمیز کیس میں نگراں وزیر اعظم عدالت طلب۔ لاہور ہائی کورٹ نے انوار الحق کاکڑ کو 16 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بتائیں کہ فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں۔ عدالت کا عدالتی حکم پر عمل درآمد، رپورٹ پیش کرنے نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ آپ یہاں سیر کرنے آئے ہیں، اگر عدالت کی حکم پر عمل درآمد نہیں کرنا تو بتا دیں۔ عدالت کے سرکاری وکیل کے جواب پر استفسار۔ بشرا بی بی آڈیو لیک کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے کیس کے ساتھ یکجا۔ FIA کے سمن معطلی کے حکم میں 30 اکتوبر تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بشرا بی بی کے طلبی کے نوٹس پر سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد پیش ہوئے۔ سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کو ریلیف۔ فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی 3 اکتوبر تک ملتوی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کی استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کیس کی سماعت کی۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام مکمل۔ الیکشن کمیشن آج حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشاعت کرے گا۔
چیف الیکشن کمشنر اراکین کی منظوری کے بعد ابتدائی اشاعت کی جائے گی۔ حلقہ بندیوں پر تجاویز اعتراضات 27 ستمبر سے 28 ستمبر تک ظاہر ہو سکیں گی۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 3 نومبر کو جاری کرے گا۔ لائن لاسز حکومت کی نالائکی، بوجھ عوام پر اٹھاتے ہیں۔ ہر پاکستانی اپنے بل کے ساتھ 5 بجلی چوروں کا بل جمع کرواتا ہے۔ اربوں کے بجلی واجبات ادا نہ کرنے والوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جو 2000 کا بل نہیں دیتے ان کا میٹر کٹ جاتا ہے۔ حکمرانوں کا پراپرٹی شوگر مل دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیے گئے خاور مانیکا کو اینٹی کرپشن ٹیم نے عدالت میں پیش کر دیا۔ اوکاڑا اینٹی کرپشن پولیس ٹیم سینئر سول جج کی عدالت سے ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملک تصور اوکاڑا ریمانڈ ملتے ہی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خاور مانیکا کو اوکاڑا کی بجائے اینٹی کرپشن ساہیوال لے جانے کا امکان ہے۔ اوکاڑا رواں سال ماہ جون میں ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کی جانب سے خاور مانیکا اور ان کے صاحبزادے اور دیگر افراد کے خلاف اندراج مقدمات کے لیے استغاثہ بھیجا گیا تھا۔ 4 ماہ قبل سرسب جنگ مہم کے آغاز کے ساتھ آدھیوال چوک سے ایوب چوک کی جانب روڈ کے ڈیوائیڈر میں کداور پودے لگائے گئے اور کمیٹی نے دیکھ بھال شروع کر دی۔ جنگ میں کداور پودے لگائے گئے جو کہ خاصے مشہور بھی ہیں۔ پودے لگانے کے ساتھ ہی فطری طور پر پودوں کے سوکھ جانے کا عمل شروع ہوا، جس پر سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بنیادی طور پر یہ میکسیکن پام اور کارپرنشا کے ان پودوں کو نشو نما کے لیے کچھ وقت درکار تھا، جو اللہ پاک کے فضل سے میونسپل کمیٹی کی ٹیم کی دیکھ بھال سے اب ہرے بھرے ہونے کے ساتھ تیزی سے نشو نما پا رہے ہیں۔ اور ادھر ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے لائیو سٹاک کمپلیکس ملتان کا افتتاح کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر صاحب نے جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات سے آراستہ لائیو سٹاک کمپلیکس ملتان کا افتتاح کیا۔ سیکرٹری لائیو سٹاک ساؤتھ پنجاب میاں ناصر جمال ہتھیانہ نے لائیو سٹاک کمپلیکس میں موجود جدید سہولیات بارے بریفنگ دی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ 46 ایس پی پاک پتن کے زیر اہتمام جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 46 ایس پی پاک پتن میں عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عظیم وٹو کی اس رپورٹ میں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ 46 ایس پی پاک پتن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی اور مذہبی افراد نے شرکت کی۔ ثنا خان مصطفیٰ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ خصوصی خطاب
پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب آف منچنا آباد نے فرمایا۔ اس موقع پر حضرت علامہ مولانا افتخار حسین گولڑوی، میاں سجاد احمد رحمو کا وٹو، میاں محمد بشیر وٹو، قاری نذیر احمد، مولوی محمد یوسف افریدی، ریاض احمد جوڑڑ، ممتاز احمد جوڑڑ، عبدالستار جوڑڑ، پاک پتن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے دیگر عہدیداران و ممبران بھی موجود تھے۔ علامہ صاحب نے حضور کی ولادت باسعادت کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے کہا کہ الفاظ کا ذخیرہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ہر اسلامی بھائی کو ذہن دیا کہ ہمیں حضور کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، اپنے گھروں پر پرچم لگائیں تاکہ خوشی کا اظہار ہو۔ اس موقع پر تحریک لبیک یا رسول اللہ 46 SP کی جانب سے ساؤنڈ، لائٹنگ اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ آخر میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، وینس نیوز، پاک پتن۔ جی بہت شکریہ محمد اعظم وٹو، آپ ہمیں پاک پتن سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ادھر خانے وال میں تھانہ تلمبہ پولیس کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر DSP میاں چنو محمد سلیم خان کی پریس کانفرنس کی۔ تھانہ تلمبہ پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی منشیات فروش گینگ کے 5 سرگرم منشیات فروش گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی تقریباً 30 کلو چرس اور 6 کلو 300 گرام افیون برآمد کر لی۔ تھانہ تلمبہ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر موضوع حیدرآباد اور قصبہ تلمبہ پر کامیاب کارروائی کی۔ ملتان ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رانا رضوان قدیر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کو عوامی مسائل کا حل کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ زرناز گل کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رانا رضوان قدیر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے آفس کی برانچوں اور دفاتر کا تفصیلی دورہ کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے شہریوں کی درخواستیں سماعت کی اور احکامات جاری کیے۔ شہر اولیاء میں تعیناتی چیلنج سمجھ کر قبول کی۔ شہر کے مسائل سے بخوبی آگاہ ضلعی محکمہ عوامی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیوریج، صفائی، صحت و تعلیم اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو ترجیح بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کو عوامی مسائل کے حل کا مرکز بنانا مشن ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ زرناز گل، SPFN نیوز ملتان۔ جی بہت شکریہ زرناز گل۔ اور آشوب چشم کی وبا، صادق آباد میں آشوب چشم کے مختلف آئی ڈراپس مارکیٹ سے غائب۔ دوا ملنے سے آشوب چشم میں مبتلا مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ دستیاب ادویات اور آئی ڈراپس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ صادق آباد وبا سے پہلے آئی ڈراپس اتنے مہنگے نہیں تھے۔ منافع خوروں نے آئی ڈراپس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے۔ صادق آباد میں آئی ڈراپس کی خریداری پر عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سوہنا آیا تے سج گئیاں گلیاں بازار، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ گلی گلی سجنے لگی، چوک چوراہے چمکنے لگے، شہر بھر میں سجاوٹی سٹال سج گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے۔ جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک طرف تو عاشقان رسول جو ہے محفل میلاد، نعت خوانی اور ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ہی دن باقی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں جو ہے وہ اسٹال سج چکے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے بچوں اور نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک اسٹال پر موجود ہوں اور اسٹال لگانے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی سر، آپ بتائیں کہ عید میلاد النبی کی مناسبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آپ نے جو ہے وہ اسٹال لگایا ہوا ہے اور شہری بڑی تعداد میں آ کے یہاں سے خریداری کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس دفعہ لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے؟ دیکھیں جی، کہنے کا مقصد ہے ہر دفعہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، ہمارے پاس کام تیز ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے نئی جنریشن اٹھ رہی ہے، شہریوں کا بہت بڑا رش ہوتا ہے، ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے سے جھنڈے لے کے جاتی ہیں، بیج وغیرہ جو ہمارے سے لے کے جاتی ہیں، وہ
उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, महंगाई भी हुई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ अवाम बड़ों का रश हमारे एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है, ये एक बड़ा खुशी का दिन होता है। अवाम का बड़ा जज्बा है, जुनून है कि हम शॉपिंग करें, अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके जाएँ। बड़ी खुशी है अवाम की, हम आपसे सामान की शॉपिंग करें, बहुत हमारे साथ दे रही है। बड़ा जैसे जैसे पिछले साल हमारा इतना नहीं था, जैसे जैसे हम रूटीन के साथ आ रहे हैं, हमारा सामान भी बढ़ रहा है, हमारा हमें समझ भी आ रही है काम की, हमारे पास शहरियों का रश बहुत ज़्यादा कामधन है, बहुत ज़्यादा हमारे पास है। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का यही कहना था कि 12 रबीउल अव्वल में मैं कुछ ही दिन बाकी हैं, तो लोगों का जो है बढ़ चुका है, और ख़ास तौर पर जो है बच्चे और नौजवान जो है वो घरों में, गलियों में, महलों में जो है वो झंडियाँ और झंडे और बरकी कुमकुमों से जो है उन्होंने घरों को भी सजा दिया है और गली महलों को भी सजा दिया है। इस हवाले से जो है निजी इमारतें और सरकारी इमारतों को जो है बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है। और इसी वजह से जो है जब हमारे लोगों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, मुल्तान मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी है, जो कि हर 3 माह के बाद 90,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ लोगों को दिए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं जाफ़र हुसैन से, जो इस वक्त सिटी फर्नीचर के हमरा मौजूद हैं। जी जाफ़र, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे हमरा मौजूद हैं सिटी फ्रेंचाइज़ के ऑर्गेनाइज़र हमारे हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं किस तरह मुल्तान में इसका अमल जा रहा है और छाँव का इंतज़ाम भी किया गया है। मज़ीद क्या क्या इंतज़ामात हैं और लोगों में कितनी परेशानियाँ जो हैं वो हायर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये 3 महीने बाद पेमेंट आती है 9,000 रुपया। तो अपनी तरफ से तो कोशिश की है, तरपाल वगैरह सारी लगाई है, एक पक्खा लगाया है, शायद हर जगह जितनी हो सकती है की है। बाकी यहाँ पे थंब लगाते हैं, थंब लगा के फिर कार्ड जाता है शॉप पे, शॉप से वहाँ पे पेमेंट इनको लेडीज़ को देते हैं। भाई काफ़ी जगह है जहाँ पे बाहर खड़ी होना पड़ता है औरतों को, लेकिन हर किसी के पास इंतजाम नहीं होते। लेकिन जो अपनी तरफ से जो इंतजाम करने की कोशिश करता है बस उतनी ही सहूलतें हैं, क्योंकि बेनज़ीर तो इनको सहूलतें नहीं देती, वो तो कहती है बस पेमेंट चलाओ और दो जितना जल्दी हो सकता है। मुल्तान में कितने डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन इस टाइम काम कर रहे हैं? मुल्तान सिटी में है तकरीबन 40 एजेंट, उसके अलावा सदर हैं। टोटल बन जाते हैं 90 एजेंट बन जाते हैं। 90 एजेंट है जो स्मूथली दे रहे हैं पेमेंट सबको। मज़ीद क्या पैगाम दोगे जो लोग आ रहे हैं ताकि वो इस रश को कम किया जा सके, उसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से क्या कहेंगे? मज़ीद यही हम कहेंगे, जो हमारे एजेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि कोशिश करें उतनी ही लेडीज़ की तादाद लगवाएं जितनी वो पेमेंट शाम तक दे सकते हैं, बाकियों को वापस भेज दें। इससे ये होगा रश कम हो जाएगा। और दूसरा लेडीज़ से भी दरख्वास्त है, 3 महीने वेट करते हैं तो कम से कम पहला हफ़्ता जो है ना वो इंतज़ार करें कि रश में ना आए, उसके बाद आएँ, ताकि उनके लिए भी आसानी है, हमारे लिए भी आसानी हो। तकरीबन एक अगर आप लेडीज़ को देखते हो, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, तो कितनी देर लगती है मैक्सिमम एक फ़र्द पर, कितनी देर लग सकती है? स्टार्ट में जो 3 दिन है उसमें तो नेटवर्क ख़राब होता है, उसमें तो ना पूछे ना कितनी होती है। उसके वजह से स्मूथली चलता है ना। एक रिटेलर 250 एक दिन में निकाल सकता है आराम से, एक डिवाइस 250 निकाल सकती है, उसको आप 90 से ज़रूर दे लें तो काफ़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे, वो इसकी डिटेल बता रहे थे। उनका ये कहना है कि 3 मंथ के बाद ये जो कफ़ालत का प्रोग्राम का जो है ख़वातीन को इसमें पैसे दिए जाते हैं। इस बार 9,000 रुपये आए हैं जो इन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मज़ीद डिटेलर का भी ये कहना है कि ख़वातीन से भी गुजारिश की जाती है कि जहां 3 मंथ इंतज़ार करते हैं वहाँ पर अगर पहले 3 दिन जो है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कम से कम अगर एक फ्रेंचाइज़ पे भी जाओ तो 200 से 250 जो है वो लोगों को वो रिलीव मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो है वो डिटेल में प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से जो लोगों का है वो रश नज़र आता है। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र हुसैन, आप हमें मुल्तान में जारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आगाह कर रहे थे। और इधर मुजफ्फरगढ़ में आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने पुलिस दोस्त इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 40 से ज़ायद तलबा व तालिबात इंटर्नशिप का हिस्सा होंगे। इंटर्नशिप के आगाज़ पर तलबा व तालिबात को पुलिस के मुख्तलिफ दफातर का दौरा करवाया गया। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने पुलिस वर्किंग के हवाले से तलबा व तालिबात को ब्रीफिंग दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।